سبق نمبر 132 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 13 آیت نمبر 100 تا 108۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اولم کیا نہیں، یہدی سمجھ لگی، للذین ان لوگوں کو جو یرثون الارض وارث بنے زمین کے، من بعدی بعد میں، اہلہا اس کے باسیوں سے، اللو نشاء کہ اگر چاہتے ہم، اصبناہم ڈالتے ہم ان پر مصیبت، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ونطبع اور مہر لگا دیتے ہم، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم تو وہ، لا یسمعون نہ سنتے۔ پوری آیت۔ کیا اہل زمین کی ہلاکت کے بعد زمین کا وارث بننے والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم اگر چاہتے تو انہیں بھی ان کے گناہوں کے سبب مصیبت میں ڈال دیتے، اور ہم ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیں تو وہ نہیں سنتے۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ تلکا یہ، القریٰ بستیاں، نقص بیان کرتے ہیں ہم، علیکا آپ پر، من انبائها ان کی کچھ خبریں، ولقد اور یقیناً، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، فما کانوا سو نہ تھے وہ، لیؤمنوا کہ ایمان لاتے، بما بوجہ اس کے جو، کذبوا جٹلا دیا انہوں نے، من قبل پہلے سے ہی، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر۔ پوری آیت۔ یہ بستیاں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں، یقیناً ان کے رسول ان کے ہاں کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، پھر ممکن نہ تھا کہ وہ ایمان لاتے کیونکہ وہ پہلی بار ہی جھٹلا چکے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ وما اور نہیں، وجدنا پایا ہم نے، لأکثرہم ان کے اکثر کو، من عہد وعدہ وفا، وإن وجدنا اور یہ کہ پائے ہم نے، اکثرہم اکثر ان کے، لفاسقین نافرمانی کرنے والے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے ان کی اکثریت کو وعدہ وفا نہیں پایا بلکہ ان کے اکثر تو ہم نے نافرمان ہی پائے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ثم پھر، بعثنا بھیجا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ بآیاتنا موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا تو ظلم کیا انہوں نے، بہا اس کے ساتھ، فانظر پھر دیکھیں آپ، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام کار، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ پوری آیت۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ بے انصافی کی، پھر آپ دیکھیں فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، انی رسول بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے،
پوری آیت۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ حقیق علی اس شان کے ساتھ، اللہ اقولا کہ نہ کہوں میں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق، قد جئتکم یقیناً آیا ہوں میں تمہارے پاس، ببینۃ واضح نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل سو بھیج دے تو، معی بنی اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پوری آیت۔ مناسب یہی ہے کہ میں سوائے سچائی کے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کروں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، بس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ قال کہا اس نے، ان کنتا اگر ہے تو، جئتا آیا، بآیتن ساتھ نشانی کے، فأتی تو لا، بہا اس کو، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں سے۔ پوری آیت۔ اس نے کہا اگر تو نشانی کے ساتھ آیا ہے تو اس کو سامنے لا اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ فألقى پھر ڈال دیا اس نے، عصاہ اپنی لاٹھی کو، فإذا تو اسی وقت، ہیا وہ، ثعبان اژدہا تھا، مبین صاف۔ پوری آیت۔ پھر اس نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اچانک وہ صاف اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ وَنَزَعَ اور نکالا اس نے، یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا تو اسی وقت، ہیا وہ، بیضاء روشن تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ پوری آیت۔ اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے صاف روشن تھا۔ سورۃ الاعراف کے 13ویں رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 100۔ اولم یہد للذین یرثون الارض سے فہم لا یسمعون تک فرمایا، کیا اہل زمین کی ہلاکت کے بعد زمین کا وارث بننے والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم اگر چاہتے تو انہیں بھی ان کے گناہوں کے سبب مصیبت میں ڈال دیتے، اور ہم ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیں تو وہ نہیں سنتے۔ یعنی سابقہ ہلاک شدہ قوموں کا ہلاکت خیز انجام کن کن جرائم پر ہوا تھا، ان کے بعد زمین میں آباد ہونے والے بالخصوص مکہ کے کافروں پر یا ان کی اگلی نسلوں پر کیا ابھی تک یہ بات نہیں کھلی؟ گویا کھل چکی ہے۔ پھر بھی اگر موجود کافر وہی جرم کریں جو ہلاک شدگان کے تھے تو یہ بات یاد رکھیں، خدا ایک جیسے جرائم کی وجہ سے پہلے والوں کی طرح بعد والوں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ موجود اور آباد کافر اگر عبرت نہیں پکڑ رہے تو اس کی وجہ دلوں پر مہر ہے، یہ خدا کی طرف سے بطور سزا کے ہر اس دل پر لگ جاتی ہے جو ٹیڑھا ہو۔ اس کے بعد حق بات سننے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، جیسے سورۃ الصف آیت نمبر 5 میں مذکور ہے، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ آیت نمبر 101۔ تلک القریٰ سے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین تک فرمایا، یہ بستیاں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں، یقیناً ان کے رسول ان کے ہاں کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، پھر ممکن نہ تھا کہ وہ ایمان لاتے کیونکہ وہ پہلی بار ہی جھٹلا چکے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی وہ تمام بستیاں جو عذاب سے فنا ہو گئی تھیں، ان کی کچھ تاریخ بذریعہ وحی نبی علیہ السلام کو اس طرح بتائی گئی کہ ہر بستی میں نبی اپنی نبوت کے صریح معجزات لے کر پہنچتے رہے، پھر جس کسی نے شروع میں ہی ماننے سے انکار کر دیا، اخیر تک اس کا انکار ہی رہا۔ بعضوں نے کہا
شروع سے مراد اللہ کے علم میں یا عالم ارواح میں جو انکاری تھے وہ دنیا میں آ کر بھی انکاری ہی رہے، یا معجزات دیکھنے سے پہلے جو انکاری تھے وہ معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی انکاری ہی رہے۔ ایک قول کے مطابق جو اب انکاری ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی وہ انکاری ہی رہیں گے۔ پہلی تفسیر کے مطابق مفسرین کا کہنا ہے یہ انکار جہالت اور لا علمی کی بنا پر نہ تھا کہ ایمان نصیب ہو جاتا، بلکہ جانتے بوجھتے محض اناد اور ضد کی بنا پر تھا، جس کے نتیجے میں ان کے دل مہر لگا کر بند کر دیے گئے کہ آئندہ قبولیت حق کی توفیق ہی سلب رہی۔ آیت بتا رہی ہے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، خواہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ محققین کے نزدیک غلط بات کر کے اس کے دفاع میں ضد پکڑنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ ایسا شخص ہدایت اور بھلائی سے محروم ہی رہتا ہے۔ آیت نمبر 102 وما وجدنا سے وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین تک فرمایا، اور ہم نے ان کی اکثریت کو وعدہ وفا نہیں پایا بلکہ ان کے اکثر تو ہم نے نافرمان ہی پائے ہیں، یعنی زیر عتاب آنے والی بستیوں میں یا پھر عام مجرم لوگوں میں وعدہ شکنی کا رجحان بہت بڑھ گیا تھا۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ وعدے سے مراد عالم ارواح میں لیا گیا توحید کا وعدہ ہے، جس کا اثر انسانی فطرت میں موجود ہے، لیکن اکثر لوگ توحید کی بجائے مخلوق پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئے۔ یا انبیاء کرام ایمان و اطاعت کے جو وعدے اپنے دور کے لوگوں سے لیا کرتے تھے بعد میں آنے والوں نے وہ توڑ دیے، یا آپس میں کیے گئے وعدے مراد ہیں، یا پھر مصیبت کے وقت دیے گئے وعدے ہیں کہ اگر نجات ہو گئی تو سدھر جائیں گے، لیکن حالات بہتر ہوتے ہی مکر گئے۔ بہرحال وعدہ شکنی بھی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ آیت نمبر 103 ثم بعثنا سے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین تک فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ بے انصافی کی، پھر آپ دیکھیں فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی تباہ شدہ قوموں یا ان کے نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شاہ مصر فرعون اور اس کی حکومت کے اعلیٰ افسروں کے پاس بھیجا گیا۔ نشانیوں سے توحید کے دلائل اور معجزے دونوں مراد ہیں۔ جواب میں شاہی دربار نے نشانیوں کی قدر نہ پہچانی، گویا نشانیوں کے ساتھ ناانصافی برتی اور قبولیت حق پر فساد کو ترجیح دی، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا دیکھنے والوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ آیت نمبر 104 105 وقال موسیٰ یا فرعون سے فارسل معی بنی اسرائیل تک فرمایا، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، یعنی فرعون جو خود کو صرف رب ہی نہیں بلکہ رب الارباب اور رب الاعلیٰ کہلوایا کرتا تھا، اور قوم بھی اسے رب کا درجہ دیتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ملاقات پر ہی اپنے تعارف میں فرعونی حیثیت کی نفی کر دی کہ رب تو نہیں بلکہ وہ ہے جس کا سچا رسول میں ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا مناسب یہی ہے کہ میں سوائے سچائی کے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کروں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، بس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یعنی میرے لیے مناسب یہی ہے، یا میرے لائق شان یہی ہے، یا مجھ پر فرض یہی ہے، یا میں مضبوطی سے اس پر قائم ہوں کہ بلا کم و کاست اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ مفسرین نے لفظ حقیقن کے یہ تمام معنی مراد لیے ہیں۔
فرعون سے ملاقات میں بہت سی باتیں زیر بحث آئیں جن کا ذکر دیگر آیات میں ہے، مگر یہاں عقیدہ توحید کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ مذکور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں ہی ساری اولاد کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام سے مصر منتقل ہو چکے تھے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد جب مصر میں سورج پرست فرعون کا راج قائم ہوا تو اس نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے یرغمال بنا کر اپنا غلام بنا لیا اور بلا معاوضہ کام لینے لگے۔ تو بحکم خدا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان ظالموں سے آزادی دلوا کر واپس ارض مقدس لے جانے کا علم بلند کر دیا۔ آیت میں خصوصاً کفار مکہ اور عموماً سب کے لیے تنبیہ ہے، باطل جتنی بھی قوت و کثرت میں ہو آخر کار اس کا انجام بھیانک ہے۔ یہود و نصارہ بھی اپنا ماضی یاد کریں کہ کس طرح جان پر کھیل کر نبیوں نے ان کو بحرانوں سے نکالا، لہٰذا اب آخری نبی کی مخالفت چھوڑ دیں۔ آغاز میں اہل حق اگرچہ کم اور بے سر و سامان ہوتے ہیں تاہم اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور اہل حق اپنا مقدس مشن اگر چھوڑ دیں تو نتیجے میں ظالموں کے آگے محکوم بننے میں دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 106، 107، 108 قال ان كنت جئت بآیۃ سے فإذا هي بيضاء للناظرین تک، فرمایا اس نے کہا اگر تو نشانی کے ساتھ آیا ہے تو اس کو سامنے لا اگر تو سچا ہے۔ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے دعوی نبوت پر بطور دلیل کے معجزہ مانگ لیا۔ یہاں سے اس عام تاثر کا پتہ چلا کہ سچے نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے، جبھی فرعون نے پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات بھی واضح ہے، علمی، عقلی اور فطری دلائل پر کان دھرنے کی بجائے معجزے، نشانیاں اور کرشمات ہمیشہ کند ذہن یا پھر کمزور اعتقاد والے لوگ ہی مانگتے ہیں، جبکہ باشعور طبقہ کرشمات و معجزات پر انحصار کرنے کی بجائے انہیں صرف تسکین قلب کے درجے میں لیتا ہے، وہ بھی اگر میسر آ جائیں تو، ورنہ ان کے بغیر بھی حق بات کو حق سمجھ کر قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ کمزور اعتقاد والے اسی چکر میں اکثر شعبدہ بازوں اور جادوگروں کو بھی نیک آدمی سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا پھر اس نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اچانک وہ صاف اژدہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا فرعون کے سامنے عصا کا معجزہ پیش کر دیا، جسے زمین پر لٹاتے تو بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن جاتا، ہاتھ لگاتے تو لاٹھی بن جاتا۔ بحوالہ تفسیر بغوی بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب وہ منہ کھولتا تو اس کا نیچے والا جبڑا زمین پر اور اوپر والا جبڑا محل کی چھت پر جا لگتا۔ فرعون نے اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو مارے ڈر کے چلاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا، اور درباریوں میں بھی بھگدڑ مچ گئی جس سے کچھ اموات بھی ہو گئیں۔ فرعون بولا اے موسیٰ خدا کے لیے اسے پکڑ لے، میں ہر بات مان جاؤں گا۔ پھر بولا اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ ہے تو دکھاؤ۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے صاف روشن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ بھی پیش کر دیا۔ گریبان میں یا بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو سفید ہو جاتا، جس سے ایسی روشنی پھوٹتی جو سورج کی روشنی پر بھی غالب آ جاتی۔ دوسری مرتبہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے بجھا دیتے۔ آیت میں لفظ نزع کا معنی کسی چیز کو دوسری چیز سے ذرا سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ لفظ یدک فی جیبی کا آیا ہے جس کا معنی گریبان کے ہیں، اور دوسری جگہ یدک الی جناحی کا آیا ہے جس کا معنی بغل کے ہیں۔ ممکن ہے کبھی گریبان اور کبھی بغل کا استعمال ہوتا ہو، یا گریبان سے بغل تک ہاتھ جاتا ہو۔ بہرحال صورت جو بھی ہو،
ہاتھ باہر نکالتے ہی چمکنے لگتا، اور یہ چمک ہاتھ میں کوئی مرض یا عیب پیدا نہ کرتی، جسے قرآن نے ایک جگہ بغیر سوء کہا ہے، گویا وہ چمک بغیر کسی برائی یا تکلیف کے تھی، دیکھنے میں بھلی تھی، یا کھلی آنکھوں سب نے دیکھ لی، ایسا نہ تھا کسی کو نظر آ گئی ہو کسی کو نہ آئی ہو، جیسے عموماً شعبدہ بازی یا جادوگری میں ہوتا ہے۔